किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में मजीद चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहायक पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से। वो बताएंगे इस प्रोग्राम के मकसद के बारे में, आखिर हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाज़रीन के सामने क्या कुछ पेश करना चाहते हैं। तो रसूल जी, आखिर क्या है हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाज़रीन के सामने, आखिर हम क्या पेश करना चाहते हैं? अब वो पहाड़ी जो सब्जाजार में बदल गई और गुलजार हो गई, जिस तरह वो आग हजरत इब्राहिम पर गुलजार हुई थी, वो मकाम एक मुक़द्दस मकाम बन चुका, आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, ये सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं। लेकिन हज़रत हाजरा पैगम्बर इस्लाम यानी अपने खाविंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ुबानी अपने अल्फाज से उस मुक़द्दस सरज़मीन, उस वादी मुक़द्दस के बारे में बताएंगी कि किस किस तरह कैसे कैसे यहाँ कौन कौन सा करिश्मा सामने आया और सब्ज़ा ज़ार में ये वादी तब्दील हो गई, ये जंगल, ये सहरा, ये रेगिस्तान एक गुलजार ज़मीन बन गई, वो बंजर एक सब्ज़ा ज़ार में तब्दील हो गया। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, इजहार अक़ीदत की धुन में इजहार तमन्ना भूल गया। तो सवाल ये है वो मकाम जिसके लिए आज इस तरह के अल्फाज से तमाम नातख़्वां हज़रात अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और अहले कलम अगर काबे की तारीफ़ में लिखते चले जाएं तो शायद सदियां गुज़र जाएंगी। वो मुक़द्दस मकाम जिसमें कहीं न कहीं एक राज शामिल था। हज़रत इब्राहीम ने जब अपने बच्चे और अपनी अहलिया हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़ा था तो परवरदिगार से यही दुआ की थी, ए परवरदिगार
تمام نعمتیں یہاں عطا فرما دے، اس کو سبزہ زار بنا دے، ان کے لیے ساز و سامان مہیا کرا دے، حالات کو بہتر کر دے اور نعمتوں سے نواز دے تاکہ یہ بندے آپ کا شکریہ ادا کریں اور بار الہ کے شکر گزار ہو سکیں۔ تو جیسنا وہ بنجر، وہ زمین، وہ مقام جو آج کعبہ اور بیت الحرام اور کہلاتا ہے، اور جہاں عازمین حج کا حاضری دینا فرض بن چکا ہے، اہم ارکان میں شامل ہے، جو فرائض کی ادائیگی یعنی حج کی ادائیگی میں وہ مقدس مقام جو اس طرح تبدیل ہوا، یعنی پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام کا جو پیغام تھا، جو وحی الہی جو قدرت کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغام ملتا تھا، وحی کے ذریعے ملتا تھا، اس پر انہوں نے بظاہر عمل کیا، لیکن کہیں نہ کہیں راز کچھ اور تھا، فیصلہ کچھ اور ہونا تھا، قدرت کو کچھ اور منظور تھا کہ کعبے کی بنیاد ڈالنی تھی، وہ بنیاد پڑ گئی، اور وہ بنیاد آج دنیا جانتی ہے کہ لاکھوں فرزندان توحید پوری دنیا سے ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سنتوں کو دہراتے ہیں۔ قرآن پاک مخاطب ہے، قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں بحرف اور بتفصیل بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایسا واقعہ قرآن پاک کا تاریخ اسلام کا بھی اہم واقعہ ہے، جس سے یقیناً نصیحت حاصل کرنے اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہاں ضرورت ہے سبق حاصل کرنے کی، لیکن رسول جی جس طرح سے دیکھنے کو ملا کہ ایک طرح سے لگاتار آزمائش ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور ان پر لگاتار جس طرح سے حکم کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح سے حکم ہوا، قربانی کی بات کہی گئی، ان کے بیٹے کی قربانی تک کو یہاں پر مانگا گیا، اس پر کیا کچھ کہیں گے؟ ابھی جو حصہ پیش کرنے والے ہیں، شاید جو حصہ ہم لوگ دکھانے والے ہیں اپنے ناظرین کو اور پیش کرنے والے ہیں، اس میں ہم ان تفاصیل کو اور ان تفصیلات کو اور اس ڈیٹیل کو شامل کریں گے جو حضرت ہاجرہ اپنی زبان سے اپنے خاوند حضرت ابراہیم سے بیان کریں گی۔ جب حضرت ہاجرہ یہ فرما رہی تھیں کہ ہم یہاں مر جائیں گے، کس کے بھروسے، کس کے سہارے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم یقیناً ضرور کچھ سوچ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا پیغمبر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر پروردگار کے حضور میں دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، تو سب کی سننے والا ہے، تو علیم و بصیر ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو کرشمہ بھی کچھ اسی طرح ہوا، کیونکہ پیغمبر کی اپنی مرضی نہیں، پیغمبر کا کام تو پیغام لانا ہے، وحی الہی کے ذریعے قدرت اپنا پیغام بھیجتی ہے، اور پیغمبر کا تو صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، کیونکہ جو رب کی مرضی وہ سب کی مرضی، راضی برضا الہی رہنا آج کی نظیر، آج کے حالات اور موجودہ دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو اللہ کی مرضی، جو قدرت کی مرضی، وہی سب کی مرضی، کیونکہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک جان ہے وہ بھی اسی کی امانت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تمہارا زمین پر، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر و حجر، یہ سب اسی کے ہیں۔ تو پیغمبر کی سمجھ میں ساری باتیں آ رہی تھیں، لیکن دنیا کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ چینل 1 نیوز اور IRIB کی یہ مشترکہ کوشش، یہ یقیناً ایک اہم اور تاریخ ساز کوشش جو قرآن کے حوالے سے ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان واقعات سے جو آج ہمارے لیے سبق آموز ہیں، جس طرح پختہ یقین، پختہ عقیدے اور پختہ ایمان کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے، توحید اور رسالت پر یقین کرنے کے لیے آج بھی یہ واقعات ہمارے لیے یقیناً ہر اعتبار سے سبق آموز ہیں۔ بالکل، یہاں سب سے بڑی بات یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے رسول جی، جس طرح سے لگاتار ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور جو حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن جو حکم کیا جا رہا تھا لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، لیکن جس طرح سے بیت الحرام چھوڑ کر آنے کی بات کہی گئی، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، آخر اس جگہ کی اتنی اہمیت وہ پہلے سے ہی جانتے تھے اللہ، اسی وجہ سے بے شک اللہ کے پیغمبر کو علم تھا، اور اللہ کے پیغمبر کو وحی الہی کے ذریعے یہ بشارت دی گئی۔ جس طرح آپ نے دیکھا جب حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ ہمیں بشارت دی گئی ہے کہ تم سے ایک امت، ایک قوم
اور ایک بڑا قبیلہ وجود میں آئے گا۔ حضرت سارہ مایوس تھیں، لیکن پیغمبر کو شاید جن چیزوں کا علم تھا وہ ان کی اہلیہ اور ان کی شریک حیات کو نہیں تھا۔ انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح کی اجازت دی، اپنی جو ان کی کنیز تھیں، اور نکاح بھی کروا دیا، لیکن بعد کے حالات انہیں نہیں معلوم تھے۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ ان کو کہیں نہ کہیں غیرت محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دو، لیکن اس نکالنے میں بھی ایک راز تھا۔ نکالنا نہیں تھا، دراصل ان کو اس وادی مقدس میں پہنچانا تھا جو دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لیے قیامت تک ایک مقدس مقام میں تبدیل ہو چکا، اور بیت الحرام اور کعبہ مسجد حرام جہاں یقیناً لوگ جا کر شاید دنیا بھول جاتے ہیں۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، تو وہاں کی عقیدت ایسی ہے، وہاں اس طرح کا عالم ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں کچھ پتہ نہیں کہ اب کس دنیا میں انسان پہنچ گیا۔ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم کی سنتیں حج کے موقع پر وہاں ادا کرتا ہے۔ لاکھوں خوش نصیب فرزندان توحید وہاں پہنچتے ہیں۔ یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ راز تھا، اس وقت یہ بات سمجھی نہیں جا سکتی تھی اور نہ سمجھائی جا سکتی تھی، شاید بتانا بھی مشکل تھا۔ خود حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ فرما رہی ہیں کہ ہم تو یہاں مر جائیں گے، ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن اللہ کا پیغمبر یقیناً اس بات پر، اللہ کا پیغمبر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے جو پیغام اسے دیا گیا وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ انجام کی ذمہ داری کسی کی نہیں۔ بالکل، انجام کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ نہیں رہے گی، مجھے جانا ہے سارا، بلایا گیا ہوں۔ اونٹ تیار ہے دروازے پر۔ ٹھیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ خوش آمدید۔ یہ کون سی جگہ ہے؟
जौहरम कबीला, मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जौहरम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जौहरमियों से नेक कबीला नहीं देखा, हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था, क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की। तो अभी नाजरीन ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए मक्का तशरीफ ले गए और अपने बीवी बच्चों से मुलाकात की। हजरत हाजरा ने उस सहरा की दास्तान भी सुनाई और इसी पर बात करते हैं रसूल जी से। रसूल जी, आखिर वो कौन सा इनकलाब आना बाकी था जिसके लिए तशरीफ ले गए थे इब्राहिम? अब ये वो दास्तान शुरू होती है कि जिसके लिए अल्लाह का पैगंबर वहाँ पहुँचा। आपने देखा हज़रत इस्माइल जो जवान हो चुके हैं, जिन्होंने अपने पिदर, अपने बाप, अपने वालिद को पहचाना नहीं और अपनी माँ हज़रत हाजरा से कहा कि मेहमान आए हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि सहरा गर्द हो या मुसाफिर, तो उन्होंने कहा मुसाफिर। तो मुसाफिर की शक्ल में वो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ कुछ और करिश्मा था, वहाँ हालात कुछ और थे, वहाँ मंजर कुछ और था। जब हज़रत हाजरा अपने खेमे से बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम, और ये कहकर वो रो पड़ी। जब हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि ये इस्माइल है, ये जवान हो चुके हैं, तब हज़रत इब्राहिम ने फ़ौरन उनको गले लगाया, सीने से लगाया और बाप की शफ़क़त और बाप की मोहब्बत का आलम ये था कि दोनों रो पड़े, दोनों हैरत में थे, दोनों को ताज्जुब हुआ। हज़रत हाजरा ने कहा कि इब्राहिम, जब तुम बरसों पहले मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे तो तपिश थी, सहरा था, जंगल था, लेकिन आज बनी जुरहुम का एक कबीला यहाँ पहुँचा और वो कबीला यहाँ देखकर हैरत ज़दा था
کہ یہاں یہ پرندے، یہ پانی، یہ سبزہ زار کہاں سے آیا۔ بنی جرہم وہ قبیلہ ہے جو ادھر ادھر معاش کی تلاش میں اپنے حالات میں گرفتار گھوم رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی سبزہ زار زمین ہموار ہوئی ہے جو بنجر تھی پہلے، جو سبزہ زار میں تبدیل ہو گئی، آخر کرشمہ کیا ہے؟ جب وہ قبیلہ قریب آتا ہے تو حضرت حاجرہ سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو، تم لوگ کہاں سے آئی ہو؟ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے وہ قبیلہ کہ یہ بچہ اور یہ یہاں خاتون کیسے آئیں، کہاں سے آئیں، انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے، لیکن کہتے یہ ہیں اور تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سب نظام قدرت تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کو کچھ کرانا منظور تھا، کچھ بڑا کام ہونا تھا، اور اس بنجر زمین کو زرخیز، سبزہ زار اور وادی مقدس میں تبدیل ہونا تھا۔ آپ نے پوچھا ایک بڑا انقلاب آیا، تو اس انقلاب کی داستان یہ ہے جو حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان سے بیان کر رہی تھیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو تو سب خبر تھی، سب معلوم تھا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے جب تمہیں یہاں چھوڑا تو یہ پروردگار کا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ بالکل اللہ کا حکم تھا۔ ہم اس پر اور بھی چرچا کریں گے، لیکن فی الحال ہم یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ پل پل بدلتی سیاست، ہر پل بدلتے مدے، سڑکوں پر ابلتا آکروش، संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव चल रहा है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी पेश करते हैं? क्या होता है इसमें आगे, क्या है आगे की हकीकत, आइए देखते हैं। और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा
یہ پانی جو پی رہے ہو اے خدا کے نبی زمزم کے کنویں سے ہے۔ کل قربانی کا دن ہے خدا واحد کے لیے۔ سب سے عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کروں گا بابا۔ قربانی قربان گاہ میں موجود ہے، مینا کے پہاڑ پر۔ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو میرے بیٹے۔ ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ تو جن حالاتوں سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل گزرے تھے ان حالاتوں کو بیان کیا حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو ان حالاتوں کے جاننے کے بعد جو پیش آیا اور جو پانی کی تلاش تھی، جو صفا تھا اور صفا اور مروہ کی جو دوڑ تھی، ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ لیکن رسول جی آپ سے ایک بار پھر سے ایک مزید چرچا چاہیں گے اس تمام مدے پر۔ جس طرح آپ نے دیکھا صفا و مروہ کی وہ پہاڑی، وہ صحیح کا منظر جو آج بھی یقیناً ہر عازمین حج کے لیے وہاں ضروری ہے اور سنت ہے، اور ارکان حج کی ادائیگی اور عمرے کی ادائیگی کے لیے صفا و مروہ کی صحیح ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حضرت حاجرہ کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی یہ جو پانی پی رہے ہو یہ زمزم کے کنویں کا ہے، لیکن آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حاجرہ یہ سمجھی کہ آزمائش ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل یہ سمجھے کہ آزمائش ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ اور بشارت ہو چکی تھی، ان کو کچھ اور خواب میں دکھایا جا چکا تھا کہ کل قربانی کا دن ہے، مینا کی پہاڑی پر ہمیں قربانی پیش کرنی ہے، اپنی ماں کو الوداع کہہ دو، ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل نے کہا بابا ہم بہت اچھا جانور پیش کریں گے، مگر رب کی مرضی یہاں بھی کچھ اور ہے، یہاں بھی ایک کہیں نہ کہیں امتحان اور آزمائش سے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو گزرنا ہے۔ بالکل، ابھی بھی آزمائش باقی ہے اور وہ شاید نیت کی آزمائش ہے۔ بالکل، فی الحال یہاں پر اس چرچا میں ہم یہیں رک رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رسول جی اس تمام چرچا کے لیے۔ تو آج صدائے حق میں بس اتنا ہی، کل ہم پھر حاضر ہوں گے اس حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔